لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم معزز علماء کرام میرے نہایت واجب الاحترام دوستوں کو بھائیوں میں آپ کے اس جامعہ میں پہلی بار حاضر ہوا ہوں میں آنے سے پہلے مسلسل سوچتا رہا کہ آپ کی خدمت میں کس عنوان پر گفتگو کروں تو مجھے یہ مناسب لگا کہ میری آمد کا دن بھی پہلا ہے اور بیان بھی پہلا ہے تو بہتر ہے کہ میں قرآن کریم کی پہلی سورۃ الفاتحہ کی مختصر سی بات کروں یہ میں نے مختصر سی کا لفظ کیوں بولا ہے اس پر ایک میرا چھوٹا سا واقعہ ذہن میں نشین فرما لیں میں درجہ خامسہ پڑھتا تھا 5ویں سال شعبان اور رمضان کی چھٹیوں میں قرآن کریم کی تفسیر پڑھنے کے لیے شیخ الاسلام حضرت مدنی کے شاگرد امام اہل سنت والجماعت استاذ محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر نور اللہ مرقدہ کے پاس میں گزرنے والا گیا رمضان سے قبل مجھے ایک مسجد میں یہ موقع ملا کہ میں فجر کی نماز کے بعد درس قرآن ہوں تو میں نے درجہ خامسہ والے سال بغیر مطالعہ کے پورا مہینہ سورۃ الفاتحہ پہ درس دیا تھا بغیر مطالعہ کے پورا مہینہ سورۃ الفاتحہ پہ رمضان کا درس دیا تھا اب بتاؤ یہ خامسہ کی بات ہے اور اب تو مجھے دورہ حدیث کیے بھی کم از کم 39 سال لگ رہے تو مجھے آپ بتائیں کہ اب میں کتنی دیر سورۃ الفاتحہ میں بات کر سکتا ہوں میں نے اس لیے کہا میں مختصر سی بات کرنے لگا سورۃ الفاتحہ کے کئی نام ہیں ان میں سے ایک نام ام الکتاب ہے ان میں سے ایک نام ام القرآن ہے
سورۃ الفاتحہ کے کئی نام ہیں، ان میں ایک نام ام القرآن ہے۔ امن کا معنی ہمیشہ ماں نہیں ہوتا، کبھی امن کا معنی ٹھکانہ ہے، فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، کبھی امن کا معنی اصل ہے، ہن ام الکتاب، کبھی امن کا معنی ماں ہے، امہ صدیقہ۔ تو امن کا معنی ہمیشہ ماں نہیں ہوتا، جس طرح ابو کا معنی ہمیشہ باپ نہیں ہوتا۔ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں میرے اشارے سمجھیں۔ امن کا معنی ہمیشہ ماں نہیں ہوتا، جس طرح ابو کا معنی ہمیشہ باپ نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کے یہاں آنے سے پہلے اصول فقہ پہ تخصص میں میرا سبق تھا، تو آخری سبق سے پہلا سبق فقہ پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات تھے۔ ان میں اعتراض یہ تھا کہ تمہاری فقہ حنفی ہے اور تمہاری نسبت فقہ کی ایک لڑکی کی طرف ہے، ایک لڑکی کی طرف ہے، اس لڑکی کا نام ہے حنیفہ، اور غیر متعلق دلیل دیتا ہے کہ تمہارے امام کو کہتے ہیں ابو حنیفہ، حنیفہ کا باپ، تو نسبت ایک لڑکی کی طرف ہے۔ میں نے کہا تم تاریخ بھی نہیں جانتے اور تم عربی بھی نہیں جانتے۔ اگر تاریخ جانتے تو تمہارے علم میں ہوتا کہ ہمارے امام نعمان بن ثابت کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حماد تھا، بیٹی تھی ہی نہیں۔ اگر عربی جانتے تو تمہیں احساس ہوتا کہ ابن کا معنی ہمیشہ باپ نہیں ہوتا، کبھی ابن کا معنی والا بھی ہے، جس طرح نام عبد الرحمن بن صخرہ ہے اور کہتے ابو ہریرہ بلی کے بچے والا ہے، نام علی بن ابی طالب ہے اور کہتے ابو تراب مٹی والا ہے، نام حضرت عبداللہ ہے اور کہتے ابو بکر پہل کرنے والا ہے، نام نعمان بن ثابت ہے اور کہتے ابو حنیفہ ملت بیضاء کو لکھوانے میں پہل کرنے والا ہے۔ اب ان کا معنی ہمیشہ باپ، بولیے تو بھائی چلو مان لیا کہ امام کی بیٹی کا نام حنیفہ نہیں ہے، مان لیا، تو ابو حنیفہ کا معنی ہے کہ حنیفہ کہتے ہیں ملت بیضاء کو، ملت بیضاء شریعت بیضاء کو لکھوانے میں پہل کرنے والا، تو مان لیا۔ تو آپ کی فقہ کی نسبت ہے حنیفہ کی طرف، ابو حنیفہ، تو کہتے ہیں فقہ حنفی، تو نسبت حنیفہ کی طرف ہے تو کہنا چاہیے فقہ حنیفی۔ کیا کہنا چاہیے؟ آپ طلبہ ہیں نا بھائی، کیا کہنا چاہیے، فقہ حنفی یا فقہ حنیفی؟ بولیے فقہ حنیفی۔ میں کہتا ہوں یہ وہ اعتراض کرتا ہے جو اصول سے واقف نہیں ہے۔ یہ اصول ہے کہ فعیلتن کے وزن پر کلمہ ہو اور اس کی طرف نسبت ہو تو فعیلیٌ نہیں کہتے، فعلیٌ کہتے ہیں۔ جس طرح مدینہ کی طرف نسبت ہو تو مدنیٌ کہتے ہیں، ربیعۃ کی طرف نسبت ہو تو ربعیٌ کہتے ہیں، حنیفۃ کی طرف نسبت ہو تو حنفیٌ کہتے ہیں۔ سمجھ والی بات آؤ؟ میں بڑی ٹھہر کے بات کر رہا ہوں، کیا وہ بات سمجھیں، ورنہ جو ہماری سپیڈ چلتی ہے نا اس کو روڈ کا کیمرہ بھی لوڈ نہیں کر سکتا۔ ہماری گاڑی جب سپیڈ میں چلتی ہے، امت کا معنی ہمیشہ ماں نہیں ہوتا، جس طرح ابن کا معنی ہمیشہ باپ نہیں ہوتا۔ تو سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ہے، بولیے ام الکتاب۔ میں بیان جذبات میں کرتا ہوں، میں بیان رفتار سے کرتا ہوں، لیکن سمجھائے بغیر آگے نہیں چلتا۔ میں اپنا بیان آپ کو سمجھاؤں گا اور سمجھانے کے بعد یاد بھی کراؤں گا انشاءاللہ۔ بس آپ تھوڑی سی نیت بدل لو۔ پہلے آپ بیٹھے تھے بیان سننے کی نیت سے، اب آپ بیٹھو سبق پڑھنے کی نیت سے۔ پہلے نیت کیا تھی؟ میں جھوٹ تو نہیں بول رہا نا، پہلے کیا نیت تھی؟
بیان ہوگا، اب کیا نیت کرو؟ سبق ہوگا۔ آپ نے کہنا ہم خوش تھے کہ چھٹی ہے، یہ پھر سبق، ہم تو خوش تھے کہ چھٹی ہے، پھر سبق آ گیا۔ میں پاکستان دوران سفر کوئی بھی راستہ کا مدرسہ آئے تو رکتا ہوں، اور اگر چھوٹا مدرسہ ہو، غریب مدرسہ ہو تو پھر ضرور رکتا ہوں، چھوٹا ہو اور غریب ہو تو پھر ضرور رکتا ہوں۔ تو میں جب بھی کسی مدرسے میں رکوں اور عصر کی نماز کا وقت ہو اور مدرسے والے کہیں کہ طلبہ میں بیان کرو تو میں نہیں کرتا، میں کہتا ہوں عصر کا وقت ان کی چھٹی کا وقت ہے، اگر آج میں نے بیان کیا ان کی چھٹی ماری گئی، آئندہ کبھی عصر کا وقت آ گیا تو انہوں نے کہنا وہ پگڑی والا پھر آ گیا۔ میرا بیان کرانا ہے تو اس بات کی چھٹی کراؤ پھر بیان کراؤ، اور جب سبق کی چھٹی کرا کے بیان ہوتا ہے تو سب طلبہ خوش ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ دلائل ملے ہیں، اور خوش ہوتے ہیں سبق کی چھٹی ہوتی ہے، لیکن خوش سارے ہی ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں سبق بند کرا کے آپ نے بیان کرایا نا، میں پھر آیا تو پھر ان نے کہنا وہ پگڑی والا پھر آ گیا۔ لفظ ایک ہی ہے نا، پگڑی والا آ گیا۔ پہلے آ گیا کا معنی غم زدہ تھا، اب آنے کا معنی خوشیاں ہے۔ ہم طلباء کو غم میں نہیں ڈالتے، ہم طلباء کو خوشیاں دیتے ہیں۔ جس نے خود دکھ کاٹے ہوں وہ دوسروں کے دکھ سمجھتا ہے۔ میں اس زمانے طالب علم سے گزر کے اس کرسی پر بیٹھا۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام، سبق کی نیت کر لی نا، آپ نے سبق کی نیت کری تو آپ کو میرے جیسا استاد مل جائے گا، اور آپ نے نیت کی تو مجھے 1 گھنٹے میں اتنے شاگرد مل جائیں گے، دونوں کے فائدے ہیں نا۔ سورۃ الفاتحہ کے کئی نام ہیں، ان میں ایک نام ام القرآن ہے، توجہ رکھنا۔ ام القرآن بھی کہتے ہیں، ام الکتاب بھی کہتے ہیں، کبھی قرآن کو کلام اللہ کہیں تو ام الکلام اللہ بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم کا ایک نام قرآن ہے، قرآن کا ایک نام کتاب ہے، قرآن کا ایک نام کلام ہے۔ توجہ سے بات سمجھنا، ایک نام قرآن ہے، ایک نام کلام ہے، ایک نام کتاب ہے۔ توجہ رکھنا، قرآن کا ایک نام کلام ہے، کلام اللہ بھی کہتے ہیں، ایک نام قرآن ہے، ایک نام کتاب ہے۔ جب اس قرآن کا تکلم خدا کرے تو کلام اللہ بنتا ہے، جب اس کو حضرت مصطفیٰ پڑھے تو پھر قرآن بنتا ہے، اور جب اس کو معاویہ لکھے تو پھر کتاب بنتی ہے۔ نہیں سمجھے؟ جب اللہ تکلم کرے تو کلام ہے، اور جب حضور پڑھے تو، اور جب معاویہ لکھے تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا الف لام میم ذالک الکلام لا ریب فیہ، یہ نہیں فرمایا ذالک القرآن لا ریب فیہ، یہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کیوں؟ جو جبریل لے کر آئے تھے وہ کلام تھا، اس پہ کسی کو شک نہیں ہے۔ جو حضور نے پڑھا تھا وہ قرآن تھا، اس پر کسی کو شک نہیں ہے۔ توجہ سے بات سمجھنا، منکرین صحابہ روافض یہ بات کہتے ہیں جو جبریل لایا وہ بھی ٹھیک تھا، جو مصطفیٰ نے پڑھ کے دیا وہ بھی ٹھیک تھا، بعد میں صحابہ نے بدل دیا ہے۔ تو اعتراض کلام پہ نہیں تھا، اعتراض قرآن پہ نہیں تھا، دشمنان صحابہ نے اعتراض کتاب پہ کرنا تھا۔ تو خدا نے فرمایا ذالک، ایک ہے حاذا، یہ اس میں اشارہ قریب ہے، ایک ہے ذالکا، یہ اس میں اشارہ بعید ہے۔ قرآن سامنے موجود ہے تو کہنا چاہیے حاذل کتاب لا ریب فیہ، اللہ قرآن سامنے ہے تو حاذل کتاب لا ریب فیہ، قرآن سامنے ہے تو حاذل کتاب لا ریب فیہ، یہ تو سامنے ہے، اس کو حاذل کتاب کہنا چاہیے۔
ذالکہ تو اس کو کہو جو غائب ہو، یہ تو سامنے ہے، یہ ذالکہ کیوں فرمایا، یہ بتا دیا۔ الف لام میم ذالک الکتاب، کلام اللہ میں شک نہیں ہے، جو میرے محمد نے پڑھا اس میں شک نہیں ہے۔ ذالک وہ جو معاویہ لکھے گا، کتاب بنے گی، شک اس میں بھی نہیں ہے۔ بات سمجھی؟ جب اترا ہے تو ابھی تو کوئی نہیں لکھ رہا نا۔ ذالک وہ جو لکھا جائے گا، کتاب بنے گی اور صحابہ دیں گے، لا ریب فیہ، شک اس میں بھی نہیں۔ تو ذالک الکلام نہیں کہ اس کو تو شک تھا ہی نہیں، ذالک القرآن نہیں کہ اس کو تو شک کرتا ہی کوئی نہیں تھا۔ تو جس پہ شک ہونا تھا خدا نے اس کا جواب دیا۔ تو پھر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں نا کہ قرآن نے آغاز ہی اس بات سے کیا ہے کہ دشمنان دین کے اعتراض کو توڑ دو۔ قرآن شروع یہاں سے ہو رہا ہے، اللہ نے اعتراض کا جواب دیا۔ تو سوال کا جواب دینا اور سوال مقدر کا جواب دینا، کس کا دینا؟ کہتے ہیں کہ دفعہ دخل مقدر ہے۔ آپ کو طالب علم ہے نا، طلباء کا مجموعی کیا دفعہ دخل مقدر کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ میں پوچھتا ہوں دفعہ دخل مقدر کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں سوال مقدر کا جواب۔ وہ مقدر ہی کا تو ترجمہ کرنا ہے۔ میں کبھی اپنے ساتھ گیا تو اردو شرح اٹھاؤ، جہاں ہم پھنستے ہیں شارے اسی کو لفظ میں آگے کر کے نکل جاتے ہیں۔ جس لفظ کا ترجمہ طالب علم کو چاہیے اس کا ترجمہ شارے بھی نہیں کرتا، پھر پھنسے رہتے۔ آپ میری کوئی کتاب دیکھنا اٹھا پھر دیکھنا کہ آسانی کسے کہتے ہیں۔ دفعہ دخل مقدر کا معنی سمجھو۔ میں اس علمی اصطلاحات کو عوام میں بیان کرتا ہوں، دستگاہی علوم کو عوام میں لاتا ہوں۔ دفعہ دخل مقدر کا معنی ہوتا ہے دوران کلام ایک سوال پیدا ہو، سوال کو نقل کیے بغیر جواب دے دو، یہ دفعہ دخل مقدر معنی سمجھ گئے؟ دوران کلام ایک سوال پیدا ہو، سوال کو نقل کیے بغیر جواب دے دو، یہ دفعہ دخل مقدر ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ دفعہ دخل مقدر ہے۔ جب میں دفعہ دخل مقدر بھی شروع ہو جاؤں گا تو آپ سنتے رہیں گے، میں اس کے واقعات لاؤں گا، دلائل لاؤں گا، آیات لاؤں گا، احادیث لاؤں گا، آپ کو سننے میں مزہ ہے۔ آپ نے تھکنا نہیں ہے، یہ پکی بات ہے، اور میں نے بھی تھکنا، یہ بھی پکی بات ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ شاید ہی جلدی تھک جائے گا، ہم اتنی جلدی ہی تھکتے۔ طلبہ میں بیٹھے بھی کبھی استاد تھکا ہے بتاؤ، یہ بیان ہے یا سبق ہے؟ اس سبق میں کیا کرنا؟ بس طالب علم پڑھنے والا ہو، طالب علم سننے والا ہو، پھر استاد نہیں کرتا۔ میرا جنوبی افریقہ کا سفر تھا تو علماء نے کہا کہ کوئی ایک کتاب پڑھا دے۔ میں نے کہا کون سی پڑھنی؟ کہتے ہیں نتیجہ تحاویہ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کتنا وقت؟ میں نے کہا 4 گھنٹے۔ کتنا وقت؟ 4 گھنٹے۔ تو میں نے 9 بجے شروع کی، 1 بجے اٹھا، 4 گھنٹے کے درمیان نہ میں اٹھا نہ وہ اٹھے، 4 گھنٹے میں عقیدت تحاویہ پوری عقیدت تحاویہ۔ آپ کو میری بات میں یقین نہ لگے سفر میں تو آپ کتاب رکھ کے دیکھیں تو آپ دیکھ رہے ہیں میرا عقیدہ تحاویہ کتنی رفتار سے چلا۔ یہ درمیان میں بات اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ کسی بھی خطیب کے لیے مدرس ہونا کتنا ضروری ہے۔ علم آپ کا ہوتا ہو، درسی کتابیں آتی ہوں، پھر کتابوں کا مزہ آتا ہے۔ الف لام میم توجہ، نئے بات سے بیٹھوں کے وقت پورا نہ ہو جائے۔ سورۃ الفاتحہ کے کئی نام ہیں، ایک نام ام الکتاب ہے۔ ام کا معنی ہمیشہ معنی ہے، کبھی ام کا معنی خلاصہ، ام کا معنی بنیاد، تو یا ام الکتاب کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم کا خلاصہ۔ قرآن کریم میں جتنے مضامین اللہ نے الف لام میم سے لے کے والناس تک بیان کیے ہیں، ان تمام مضامین کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں بیان کر دیا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے قرآن میں اللہ نے کیا بیان فرمایا ہے، اس کے جواب کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ 5 سیکنڈ چاہیے۔
کتنے؟ زیادہ سے زیادہ. میرے لفظوں میں توجہ رکھنا. اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ قرآن کریم میں کیا بیان کیا ہے، یہ جواب دینے کے لیے آپ کو 5 سیکنڈ چاہیے بس. پورے قرآن میں اللہ نے 6 مضامین کو بیان فرمایا ہے. نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے، نمبر 6 نہ ماننے والے. کتنے مضامین؟ کتنے؟ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے، نمبر 6. قرآن کریم میں اللہ نے 6 مضامین کو بیان فرمایا ہے. نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 نمبر 6. اب آپ مجھ سے سوال کریں، میں جواب دیتا ہوں، آپ اپنی گھڑی دیکھیں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں. سوال کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے کیا بیان فرمایا ہے؟ جواب توحید، رسالت، قیامت، احکام، ماننے والے، نہ ماننے والے. کتنے سیکنڈ؟ 5 تو میں نے کہا. یہ پورے قرآن اگر ان 6 کے واحد مضمون ہے مجھے لکھ کے دو، میرے دعوے کو توڑو. میں کون سا اٹھ کے جا رہا ہوں، مجھے کون سی جلدی ہے، توڑو. کتنے مضامین ہیں؟ نمبر 1 توحید، نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 نمبر 6. آپ کو میں نے سبق سمجھا ہے، یاد بھی ہو رہا ہے. میں یوں سبق پڑھاتا ہوں، میں مدرسے میں سبق پڑھاتا ہوں، میں یوں سبق پڑھاتا ہوں. سبق طلبہ کو یاد کی درسگاہ پہ کراتا ہوں، یاد کرا کے اٹھاتا ہوں. تو جو یوں پڑھائے اس کو کھڑا کرنے کا بھی حق ہے، اس کو مارنے کا بھی حق ہے، اور ڈنڈا چلائے تو اچھا بھی لگتا ہے. یہ 6 مضامین اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں بیان کیے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، بولیے توحید. الحمدللہ رب العالمین توحید. مالک یوم الدین قیامت. ایاک نعبد احکام. کیا ہے؟ احکام. توجہ رکھنا. صراط الذین انعمت علیہم رسالت اور ماننے والے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ ماننے والے. یہ ہے ام الکتاب. اللہ نے پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں بیان فرما دیا. اس لیے سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب فرمایا. قرآن کریم میں 6 مضامین. نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے، نمبر 6 نہ ماننے والے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں توحید کو بیان کیا ہے. مالک یوم الدین میں قیامت کو بیان کیا ہے. ایاک نعبد میں احکام کو بیان کیا ہے. صراط الذین انعمت علیہم میں رسالت اور ماننے والوں کو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نہ ماننے والوں کو بیان کیا ہے. سورۃ الفاتحہ کا ایک نام، بولیے ایک نام. ام الکتاب کا معنی خلاصہ. جو 6 مضامین تفصیل سے اللہ نے 113 سورتوں میں بیان کیے، وہ سارے مضامین کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں بیان فرما دیا ہے. توجہ سے بات سمجھنا. لیکن ماننے والوں کے لیے اللہ آیت ایک طرح کی لائے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم. نہ ماننے والوں کے لیے لفظ 2 طرح کے لائے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کیوں؟ ماننے والوں کی ایک ہی قسم ہوتی ہے، نہ ماننے والوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ماننے والا ایک ہے، اعتماد کرتا ہے اور مان لیتا ہے، اور نہ ماننے والے 2 قسم کے ہیں. کبھی اس وجہ سے نہیں مانتے کہ جاہل ہوتے ہیں،
کبھی اس وجہ سے نہیں مانتے کہ ضدی ہوتے ہیں۔ وہ آدمی جس کے پاس علم نہ ہو اور جاہل ہو اسے ذاتین کہتے ہیں، اور جس کے پاس علم ہو اور سخت ضد ہٹ درمی بھی ہو اسے مغضوب علیہم کہتے ہیں۔ آج دنیا میں دیکھ لیں، ایک طبقہ ملحدین کا ہے، ایک طبقہ مبتدعین کا ہے۔ ملحدین کو دیکھو وہ نہیں مانتے کہ وجہ ضد ہے، مبتدع کو دیکھو وہ نہیں مانتے کہ وجہ جہالت ہے۔ اور ہماری جنگ دونوں سے ہے، ادھر ملحد ہے، ادھر مبتدع ہے، ادھر اہل سنت والجماعت ہے۔ نہ ہم الہاد والے ہیں نہ ہم بدعات والے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ ہم نہ الہاد والے ہیں نہ بدعات، ہم اہل سنت والجماعت۔ یہ مستقل عنوان ہے، میں آپ کو عنوان دے رہا ہوں۔ میں ایک مہینہ بھی آپ کو بات کہہ رہا ہوں، میں ہر روز نئے عنوان پہ بولوں، ہر روز نئے عنوان۔ آپ دلائل لکھتے جائیں، نوٹ کرتے جائیں، آپ کو سمجھ آئے دیوبند کیا ہے، آپ کو سمجھ آئے دیوبند کیا ہے۔ یہ تو میری بات ہے، میرے استاد امام اعلیٰ شیخ سرفراز تھے، ان کے استاد حسین احمد مدنی تھے، ان کے استاد شیخ الہند تھے۔ بتاؤ شیخ الہند کیا ہوگا؟ آپ تو مجھے سن رہے ہیں نا، آپ نے تو مولانا سرفراز کو نہیں سنا، آپ نے تو حسین احمد مدنی کو نہیں سنا، آپ نے تو شیخ الہند کو نہیں سنا، آپ نے رشید احمد گنگوہی کو نہیں دینا، آپ نے تو حاجی عبداللہ مہاجر روکی کو نہیں دے۔ مجھے سننے کے بعد آپ فیصلہ کرو کہ شیخ الہند کیا ہوگا۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جلیل المجامع۔ آپ کہتے ہیں اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جلیل المجامع۔ میں کہتا ہوں لیس الفتى من یقول کان ابی، الفتى من یقول ها النذا۔ پہلوان وہ نہیں ہے جو کہے میرا باپ پہلوان تھا، پہلوان وہ ہے جو کہتے ہیں مجھ سے پنجہ آزمائی کر۔ دیوبند کیا تھا؟ شیخ الہند کو چھوڑ۔ دیوبند کیا تھا؟ حسین احمد مدنی کو چھوڑ۔ دیوبند کیا تھا؟ قاسم نانوتوی کو چھوڑ۔ دیوبند کیا تھا؟ رشید احمد گنگوہی کو چھوڑ۔ ہم سے بات کر، ہم سے بات کر۔ لیس الفتى من یقول کان ابی، الفتى من یقول ها انا۔ ہم میدان لگاتے بیٹھے ہیں، دیوبندیت پہ اعتراض تیرے سے ہے، جواب ہمارے سے۔ ہم حلال زادے ہیں، ہماری رگوں میں حرام قبول نہیں ہے کہ ہم دوڑ جائیں۔ مجھے دکھ ان علماء پر ہوتا ہے جو پڑھتے دیوبندی مدرسے میں، چندہ دیوبندیوں سے لیتے ہیں، اور جب لیڈر بن جاتے ہیں تو دیوبندی کیا ہے، امریکہ ولیت ہے۔ یہ تم 10 سال پہلے کہتے تو میں چندہ بھی مل دیتا۔ پڑھنا دیوبند کے نام پر ہے، کھانا دیوبند کے نام پر ہے، مدرسہ اس کے نام پر ہے، اور جب آگے چلے جائیں تو دیوبند کیا ہے؟ اب تمہیں سمجھ آئی کیا ہے؟ یہ 20 سال پہلے بات کریں کیا ہے، پھر تمہیں سمجھ آئے۔ میں بھی کمرے سے بیٹھا تھا تو میں نے کہا مجھے محرم صاحب کا تعارف کرواؤ۔ قاضی ابو طاہر قاسمی نجوی۔ میں نے کہا عجیب بات ہے کہ میری نسبت قاسمی کی ہے، میری نسبت ندوی کی ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، میں حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واسطے سے خلیفہ مجاز ہوں۔ آپ کو تعجب ہوگا، میرے پاس ایک خلافت مولانا علی میاں ندوی کی ہے، مولانا یونس پالپوری کے واسطے سے۔ میرے پاس ندوی خلافت کی ہے، حسین احمد مدنی کی ایک واسطے سے ہے، شیخ زکریا کی ایک واسطے سے ہے۔ یہ سارے سلسلوں کو میں لے کر چل رہا ہوں۔ میں نے کہا حضرت قاسمی بھی ہے، ہم بھی قاسمی ہیں، یہ ندوی بھی ہیں، ہم بھی ندوی ہیں۔ تو میں تو دونوں نسبتیں لے کر چل رہا ہوں۔ آپ کے کہیں خاکہ میں ذہن میں نہیں آئے گا کہ یہ پیر بھی ہوگا، اس کو ندوی سے نسبت بھی ہوگی۔ مولانا یونس پالپوری صاحب نے مجھے فرمایا میں آپ کو مولانا علی میاں کی سلسلے کی اجازت اس لیے دیتا ہوں کہ مولانا علی میاں کے علوم آپ میں نظر آتے ہیں، میں چاہتا ہوں علمی نسبت جو میرے پاس ہے میں آپ کے حوالے کروں۔ یہ میں نے حضرت کی نسبت سے بات کر دی۔ سورۃ الفاتحہ کہے گا نا، امن کا معنی خلاصہ۔ قرآن کریم کی 113 سورتوں میں اللہ نے 6 مضامین بیان فرمائے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2
رسالت نمبر 3، قیامت نمبر 4، نمبر 5 ماننے والے، نمبر 6 نہ ماننے والے۔ یہ سارے مضامین اللہ نے ایک سورۃ الفاتحہ میں بیان فرما دیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں توحید کو بیان فرمایا ہے، مالک یوم الدین میں قیامت کو بیان فرمایا ہے، ایاک نعبد میں احکام کو بیان فرمایا ہے، صراط الذین انعمت علیہم میں رسالت کو بیان فرمایا ہے، ماننے والوں کو بیان فرمایا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نہ ماننے والوں کا ذکر فرمایا ہے۔ میں ایک قدم آگے اٹھانے لگا ہوں۔ ایک ہوتا ہے خلاصہ، ایک ہوتا ہے خلاصہ الخلاصہ، ایک ہوتا ہے خلاصہ، ایک ہوتا ہے خلاصہ الخلاصہ۔ میں ایک قدم اور اٹھاتا ہوں۔ قرآن کریم نے پورے قرآن میں دو مضامین کو دو مضمون بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1 یا بیان فرمائے عقائد ہیں یا بیان فرمائے مسائل ہیں۔ توحید عقیدہ ہے، رسالت عقیدہ ہے اور قیامت عقیدہ ہے۔ احکام یہ مسائل ہیں۔ دو چیزیں بیان فرمائی ہیں، نمبر 1 عقائد، نمبر 2 مسائل۔ پھر کچھ وہ جن کے عقیدے ٹھیک ہیں اور کچھ وہ جن کے عقیدے غلط ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کچھ وہ ہیں جن کے مسائل ٹھیک ہیں اور کچھ وہ جن کے مسائل غلط ہیں۔ خلاصہ یہ ہے، اللہ نے قرآن میں دو چیزیں بیان فرمائی، نمبر 1 عقائد اور نمبر 2 مسائل۔ توجہ رکھنا، عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید ہے اور مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید ہے۔ عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید ہے اور مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید ہے۔ آپ لوگ تقلید بنیادی مسئلہ، میں کہتا ہوں جی ہاں، میں اس پہ ایک مثال دیتا ہوں اور واقعہ تھا کہ آپ کو بات جلدی سمجھ آئے۔ میں پاکستان پنجاب کے ایک شہر بیان کے لیے گیا۔ میرے میزبان نے مجھے 8 یا 9 سال کا اپنا بچہ پیش کیا، کہا جی اس بچے نے مناظرہ کیا ہے، ذرا اس کا مناظرہ سنیں۔ میں نے پوچھا کس سے کیا ہے؟ کہتا اپنی ممانی سے، ماموں کی بیوی سے، ماموں کی بیوی سے۔ میں نے کہا پھر مناظرہ نہ ہوا، یہ تو مناظری ہوئی، ادھر لڑکا ہے ادھر عورت ہے، تو مناظرہ نہ کو مناظری کو ہوگا۔ کہا جی چلو مناظری صحیح، لیکن اس کی مناظری سن لیں۔ میں نے کہا کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا چونکہ ہم حنفی ہیں، اس کا ماما حنفی مقلد ہے اور اس کی ممانی ماموں کی بیوی غیر مقلدن ہے۔ مقلد کی مؤنث مقلدن، غیر مقلد کی مؤنث غیر مقلدن۔ کہا جی غیر مقلدن ہے، گفتگو کیسے ہوئی؟ آپ تو چپ رہتے ہیں، ان کی عورتیں بھی خاموش نہیں رہتی، وہ گسر گسر کرتی ہی رہتی ہیں۔ جب نکاح کر کے آئی، اس عورت نے آ کے بات شروع کر دی، کبھی آمین آہستہ کیوں کہتے ہو، کبھی رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ بچہ 9 سال کا تھا، میرے بیان سنتا تھا۔ 9 سال کا بچہ، آپ بیان سن کے دیکھو، آپ بیان سمجھ کے دیکھو، آپ دیکھنا آپ کے اندر کیسے قوت دلیل کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ وہ 9 سال کا بچہ اپنی ممانی سے کہنے لگا کہ ممانی ہم کیوں نہ ہم مناظرہ کر لیں۔ ممانی نے کہا کر لیتے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا چلو کس پہ مناظرہ کریں؟ یہ سب سے پہلے کہیں گے رفع دین پہ کرو، یہ اس پہ کہیں گے، باقی مسائل کو نہیں چھیڑیں گے۔ یہ بات توجہ سمجھنا، کبھی بھی یہ غلطی نہ کرنا کہ آپ مخالف کے پسند کا میدان طے کریں۔ جب بھی لڑائی لڑی جائے اپنے پسند کا میدان چنا کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ترک رفع دین پہ ہمارے پاس دلائل نہیں ہے، ذرا مخالف کی طاقت کو دیکھ کے بات کیا کریں، جلدی نہ کیا کریں۔ خیر میں بھی اس عنوان پہ بات نہیں کر رہا، میں تو صرف سمجھانے لگا ہوں۔ چلو اس پہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کر دوں۔ میں نے پرسوں بھی سنایا تھا، میں نے کہا خیر مقلد تھا، وہ کسی سے بات کر رہا تھا، میں بھی آ گیا۔ کہا بھی کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ تم رکوع جاتے ہو رفع الیدین نہیں کرتے، رکوع سے اٹھتے ہو رفع الیدین نہیں کرتے۔ میں نے کہا نماز رکوع سے شروع ہوتی ہے؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کہا جی تکبیر تحریمہ۔ میں نے کہا نہیں، تکبیر تحریمہ سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں۔
پہلے ہم سے اس پہ بات کرو کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے. ایک ہے فجر کے فرض جو باجماعت پڑھنے ہیں، ایک ہے فجر کی سنتیں جو کہ اکیلے پڑھنی ہے. پہلے سنتیں پڑھتے ہیں اور پھر فرض پڑھتے ہیں. تو فجر کی سنتیں پڑھنے کے لیے جب آپ کھڑے ہوں تو بتائیں پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے. کوئی آیت پڑھ دے فاصلہ کتنا ہونا چاہیے، کوئی حدیث پڑھ دے. تمہارے پاس آیت بھی نہیں ہے، تمہارے پاس حدیث بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا ہمارے پاس تو آیت موجود ہے، ان پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے. کالی کون سی آیت؟ میں نے کہا پارہ نمبر 1 ہے. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. جب تم طواف کر لو تو 2 رکعت تم نے طواف کی پڑھنی ہے، لیکن کہاں پڑھنی ہے؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ، مقام ابراہیم کو مصلی بنانا ہے. یہ من بیانیہ ہے. اگر حوالہ چاہیے حکیم الامت تھانوی کا بیان القرآن دیکھ لو. میں اردو حوالہ دے رہا ہوں تاکہ آپ کی رسائی آسان ہو. اس کا معنی یہ نہیں کہ میرے پاس اوپر کے حوالے نہیں. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ تم نے مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو. یعنی مصلی مقام ابراہیم ہونا چاہیے. مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان مبارک موجود ہیں. اس پہ کھڑے ہو کے تم 2 رکعت پڑھو. چونکہ اس پہ کھڑے نہیں ہو سکتے لہذا اس کے پاس پڑھو. وہ جو کہ شیشے میں بند ہے اس کے پاس پڑھو. رش ہے تو تھوڑا سا دور ہو جاؤ. اصل یہ ہے کہ تمہیں نماز پڑھنی چاہیے تو مصلی مقام ابراہیم کو بنانا چاہیے. اب اگر مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے سنت پڑھیں گے تو بتاؤ فاصلہ اتنا ہوگا یا فاصلہ اتنا ہوگا؟ اگر فاصلہ اتنا ہے تو مذہب احناف کا قرآن میں ہے، اگر فاصلہ اتنا ہے تو مذہب تیرا قرآن میں ہے. ہم تو اپنی نماز میں پاؤں کا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے اس کو بھی قرآن سے شروع کرتے ہیں، اور آپ نیچے منہ لٹکاتے پھرتے ہیں. نہیں جی حنفی نہیں کہنا چاہیے، مسلمان کہنا چاہیے. بھائی کیوں نہیں حنفی کہنا چاہیے؟ کیوں تمہیں جھجک اور شرم آتی ہے؟ کیوں تم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دل چھوٹا کرتے ہو؟ چھوٹا سا اعتراض آئے گا اور جی ان کی نماز حنفی ہے، ہماری نماز محمدی ہے. یہ غیر مقلد ہیں کہ ان کی نماز حنفی ہے، ہماری نماز محمدی ہے. کیوں بھائی؟ توجہ رکھنا. کہتے ہیں تمہاری نماز کا نام حنفی ہے، تم کہتے ہو نماز حنفی ہے. میں نے کہا اچھا مجھے آپ یہ بتا دیں آپ کے ہاں قرآن کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ کون سی ہے؟ کہتا جی بخاری. تو میں نے کہا جب تم حدیث پڑھتے ہو اور یہ بات کہتے ہو یہ حدیث بخاری میں ہے، یہ حدیث بخاری کی ہے، تو حدیث اللہ کے نبی کی ہوتی ہے یا بخاری کی ہوتی ہے؟ کہا جی اللہ کے نبی کی ہے. میں نے کہا پھر بخاری کی کیوں کہتے ہو؟ کہا جی نبی کی ہے، لکھی بخاری میں ہے. میں نے کہا نماز پیغمبر کی ہے، لکھوائیے وہ حنیفہ کی. نماز کس کی ہے؟ بولیے. پیغمبر کی. لکھوائی کس نے ہے؟ اس لیے ہم نماز حنفی کہتے ہیں. کیوں؟ ہم چور نہیں ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے. جس نے لکھوایا اس کا نام لیتے ہیں. تم نے جس کا لکھوایا ان کا نام نہیں لیتے، پی جاتے ہو، چوری کر جاتے ہو. دلیلیں ہماری لیں گے، نام اپنے لکھیں گے. توجہ سے بات سمجھنا. اس بچے نے کہا بات کریں. اب ممانی رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ آمین آہستہ کیوں کہتے ہو؟ بچے نے کہا کس کس موضوع پر مناظرہ کریں گے؟ 9 سال کا بچہ. کبھی 3 طلاق پہ کریں گے، کبھی طلاق پہ کریں گے. مامی جان تقلید پہ کر لیں. اگر تقلید ثابت ہو گئی تو باقی مسائل کے مناظرے نہیں کرنے پڑیں گے، اور اگر تقلید ثابت نہ ہوئی تو باقی پر مناظرے کر لیں گے. اس کی ممانی نے کہا چلو ٹھیک ہے تقلید پہ بات کرتے ہیں. 9 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ وہ کہنے لگا اچھا مامی جان یہ بتائیں تقلید ایمان ہے یا تقلید شرک ہے؟ غیر مقلد کیا کہتے ہیں؟ بولیے. شرک. بھائی مامی جان یہ بتائیں تقلید ایمان ہے یا تقلید شرک ہے؟ وہ جواب دینے لگی تو بچے نے کہا جلدی نہ کریں، جواب میں جلدی نہ کریں، پہلے میری مامی جان بات سن لیں. تقلید ایمان ہے یا شرک ہے؟ اگر آپ نے تقلید کو ایمان مان لیا تو آپ کا مذہب بدل جانا ہے.
پھر آپ نے غیر مقلد نہیں مقلد بن جانا ہے۔ اور اگر آپ نے تقلید کو شرک کہہ دیا پھر ماموں کے نکاح میں آپ نے نہیں رہنا، مشرک اور موحد کا نکاح نہیں ہوتا۔ اگر تقلید کو امام اور تقلید کو امام مانا تو مذہب بدل جائے گا، اگر تقلید کو شرک مانا تو نکاح ختم ہو جائے گا۔ مامی جان بتائیں تقلید کے مان ہے یا شرک ہے؟ اب کرے نا مراد، بتائیں تقلید ایمان ہے یا شرک ہے؟ اب بات ختم ہوگی۔ اب بتاؤ تقلید بنیادی مسئلہ ہے یا نہیں؟ بولیے، تقلید بنیادی مسئلہ ہے یا نہیں؟ تو میں نے کہا قرآن نے دو چیزیں بیان فرمائی ہیں، نمبر 1 عقائد اور نمبر 2 مسائل۔ عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید ہے۔ کیوں؟ توحید مانیں گے تو مسئلہ قیامت کا شروع ہوگا، موحد کو جنت ملے گی، مشرک کو جہنم ملے گی۔ اگر توحید مانیں گے تو مسئلہ رسالت کا ہوگا کہ ہمارے اللہ کے درمیان نمائندہ چاہیے۔ عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید ہے اور مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید ہے۔ اللہ نے دونوں مسئلے اکٹھے سورۃ الفاتحہ میں بیان کر دیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں توحید کو بیان فرمایا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں تقلید کو بیان فرمایا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ آدھی فاتحہ میں توحید ہے اور آدھی فاتحہ میں بولیے، آدھی فاتحہ میں توحید ہے، آدھی فاتحہ میں تقلید ہے۔ توجہ رکھنا، دیوبند والے لڑنے والے نہیں ہیں، دیوبند والے لڑنے والے نہیں ہیں، یہ تو مان کے چلنے والے ہیں۔ آدھی فاتحہ میں توحید ہے، آدھی میں تقلید ہے۔ ایک تمہارے سامنے آ جائے گا، اچھا بھئی یہ بتاؤ تم کون ہو؟ تو یہ ہم کون ہیں؟ ہم تو توحید والے ہیں۔ توجہ سے بات سمجھنا۔ اور آپ سے بات کیا کرے گا؟ ہاں تم امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہو؟ یہ ہم نہیں پڑھتے۔ تم امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے تو تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ یہ توحید والا ہے، کہے گا تم امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے تو تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ یہ فاتحہ خلف الامام پہ لڑ رہا ہے لیکن آدھی فاتحہ تقلید کو نہیں مانتا۔ ایک دوسرا آ جائے گا، تمہارے ابو جی فوت ہو گئے ہیں، جی فوت ہو گئے ہیں، تم نے ان کے لیے کوئی دیگیں پکائی تھی؟ جی پکائی تھی۔ ان پہ فاتحہ پڑھی تھی؟ جی نہیں پڑھی تھی۔ تو تمہاری دیگوں کا ابو کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو یہ لڑ رہا ہے۔ ایک لڑتا ہے کہ تم نے امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھی، فاتحہ خلف الامام پہ لڑتا ہے، تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ دوسرا لڑتا ہے تم نے کھانے کو فاتحہ نہ پڑھی، فاتحہ علی الطعام، تو تمہارا کھانا قبول نہیں ہوا۔ ایک فاتحہ خلف الامام والا وہ کہتے ہیں فاتحہ خلف الامام نہ ہوئی تو نماز نہیں ہوگی۔ آدھی فاتحہ تقلید نہیں مانتا۔ دوسرا فاتحہ علی الطعام والا، اگر طعام پہ فاتحہ نہ پڑھی تمہارا طعام قبول نہیں ہوگا۔ اور فاتحہ پہلا آدھا حصہ توحید کو نہیں مانتا۔ تو دو گروہ لڑ رہے ہیں، ایک فاتحہ خلف الامام پہ لڑتا ہے، ایک فاتحہ علی الطعام پہ لڑتا ہے۔ فاتحہ خلف الامام والا آدھی فاتحہ تقلید نہیں مانتا، فاتحہ علی الطعام والا آدھی فاتحہ توحید نہیں مانتا۔ ایک دیوبند والے مسکین ہیں، یہ فاتحہ خلف الامام پہ بھی نہیں لڑتے، فاتحہ علی الطعام پر بھی نہیں لڑتے، توحید بھی مانتے ہیں، تقلید بھی مانتے ہیں۔ ہم لڑ رہے ہیں یا مان رہے ہیں؟ بولو۔ اور مشہور کیا ہے؟ دیوبندی لڑتے ہیں۔ بھئی ہم کہاں لڑتے ہیں؟ ہم کہاں لڑتے ہیں؟ علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ، شاید آپ نے نام سنا ہو۔ علامہ خالد محمود بہت بڑے آدمی تھے، فوت ہو گئے، پاکستان کے تھے، انگلینڈ میں رہتے تھے، بہت بڑے آدمی تھے۔ مجھے ایک بار علامہ خالد محمود صاحب نے خود خلوت میں بیٹھ کے ایک واقعہ سنایا۔ مجھے حضرت فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ انگلینڈ میں علماء دیوبند کے خلاف سازش کی گئی۔ سازش یہ کی گئی کہ برطانیہ حکومت کو درخواستیں دی گئی کہ جن کے مدرسے بن رہے ہیں، جن کی خانقاہیں بن رہی ہیں، جن کے مراکز بن رہے ہیں، یہ تو وہ دیوبندی ہے۔ اب برطانیہ والوں سے کہا جب تم ہندوستان آئے تھے نا تو تم سے یہ لڑتے تھے، ہم نہیں لڑتے، یہ لڑتے تھے،
اگر ان کے مراکز بن گئے، اگر خانقاہیں بن گئی، ان کے مدرسے بن گئے، تو یہ دیوبند والے پھر تم سے لڑیں گے، ان کو بچاؤ، بچو ان سے. یہ درخواست گئی. علامہ خالد محمود فرمانے لگے کہ برطانیہ گورنمنٹ نے ایک فارم جاری کیا مدارس، مساجد، خانقاہوں کو، وہ یہ فارم پر کر کے دو. اس میں ایک سوال یہ تھا کہ بتاؤ دارالعلوم دیوبند کیوں بنا؟ بات سمجھ، دارالعلوم دیوبند کیوں بنا؟ علامہ صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں پاکستان میں تھا، مجھے لوگوں نے سوال کیا کہ باقی فارم تو آپ نے پر کر دی ہے، اس سوال کا جواب کیا دیں کہ دارالعلوم دیوبند کیوں بنا، ہم کیا جواب دیں؟ فرماتے لگے ان کو جواب یہ دو کہ ہندوستان میں لڑائی ہو رہی تھی، ہندوستان میں لڑائی ہو رہی تھی، دارالعلوم دیوبند کے بڑے اکٹھے بیٹھے، ان میں کا مدرسہ بنا دو تاکہ لوگ لڑنا چھوڑ دیں، پڑھنا شروع کر دیں. کیا جواب دیا؟ کیسے، کس خوبصورت انداز میں کہا، سمجھتے؟ کہا یہ تھا کہ تاکہ لڑنا چھوڑ دیں، پڑھنا شروع کر دیں. اب بتائیں اس پر انگریز کیا کرے گا، اس پر برطانیہ کیا کرے گا؟ بعض سوالات بہت عجیب حکمت عملی کے ہوتے ہیں. میں اپنے عنوان بدل جائے گا. ایک مناظرہ لاہور پہ ہوا، مناظرہ ختم نبوت پر ہے، مناظرہ قادیانیوں سے ہے. علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ کے علم میں نہیں ہے. مناظرہ طے ہو گیا، مناظرے کا دن آ گیا. اسی وقت اچانک علامہ صاحب سے لاہور رابطہ کیا کہ جی قادیانیوں سے مناظرہ آپ تشریف لائیں. علامہ خالد محمود صاحب آگے، کوئی مناظر بغیر شرطیں پڑھے یا لکھے مناظرہ نہیں کرتا. علامہ صاحب نے شرطیں نہیں پڑھی، مناظرے کے لیے کھڑے ہو گئے. علامہ صاحب نے مرزا قادیانی کی کتاب ازالت الاوہام کا ایک حوالہ دیا. مرزائی مناظر کہنے لگا علامہ صاحب آپ نے جو حوالہ دیا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ نے مناظرے کی شرائط نہیں پڑھی. علامہ صاحب نے پڑھی بھی نہیں تھی. اگر یہ کہہ دیتے کہ نہیں پڑھی مناظرے کا رخ بدل جاتا، اس کو دوڑنے کا موقع مل جاتا. اس نے کہا لگتا ہے آپ نے شرائط نہیں پڑھی. علامہ صاحب نے پڑھی بھی نہیں تھی. علامہ صاحب فرمانے لگے وہ کون سی شرط ہے جس کی میں نے مخالفت کی ہے، وہ کون سی شرط ہے جس کی میں نے مخالفت کی ہے؟ مرزائی مناظر کہنے لگا شرائط میں لکھا ہے کہ بات یا قرآن سے کریں گے یا حدیث سے کریں گے. آپ نے ازالت الاوہام کو پڑھا ہے. علامہ صاحب فرمانے لگے میں نے شرطوں کے مطابق بات کی ہے. اگر تو مرزے کو نبی مانتا ہے تو یہ کتاب حدیث کی ہے، اگر یہ کتاب حدیث کی نہیں ہے تو مرزا نبی نہیں ہے. اگر مرزے کو نبی مانتا ہے تو یہ حدیث ہے، اور اگر یہ حدیث نہیں ہے تو مرزا نبی نہیں ہے. اب مناظر ششدر رہ گیا، یہ کیا جواب؟ اس نے پلٹ کے حملہ کیا. کہا جی مولانا علامہ صاحب اوپر دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے. مناظرہ تھا اہل بدعت کی مسجد میں، مناظرہ اہل بدعت کی مسجد میں. وہاں لکھا ہوا ہے یا اللہ یا محمد. اس نے کہا دیکھیں اوپر کیا لکھا ہوا ہے. علامہ صاحب نے کیا لکھا ہوا ہے؟ یا اللہ یا محمد. اس نے کہا ہمیں کافر کہتے ہو، یہ حضور کو حاضر ناظر کہتے ہیں، تو ان کو مشرک کہو، تم ان کی مسجد میں کھڑے ہو کے ہم سے مناظرے کرتے ہو. علامہ صاحب نے کیسے سنبھالا؟ فرمانے لگے اگر اس مجمع میں کچھ لوگ موجود ہیں جن نے حج کیا وہ کھڑے ہو جاؤ. 2-4 کھڑے ہوئے. کسی نے عمرہ کیا کھڑے ہو جاؤ. 5-10 اور کھڑے ہو گئے. فرمایا تم جدہ گئے ہو، تم نے یا اللہ یا محمد لکھا دیکھا ہے؟ کہا جی نہیں. کہا مکہ مکرمہ گئے ہو، یا اللہ یا محمد لکھا دیکھا ہے؟ کہا جی نہیں. کہا مدینہ منورہ گئے ہو، یا اللہ یا محمد لکھا دیکھا ہے؟ کہا نہیں. علامہ صاحب فرمانے لگے ایک یا ہے عربی کا، ایک یا ہے پنجابی کا، جسے آپ عربی میں کہتے ہیں نا او، کیا کہتے ہیں؟ او الطعام او الشرب، کھانا یا پینا، جسے او کہتے ہیں. اس کو پنجابی میں کہتے ہیں یا. علامہ صاحب نے کہا ایک ہوتا ہے یا عربی کا، ایک ہوتا ہے یا پنجابی کا. پنجابی کے یا کا معنی ہوتا ہے یا یہ. علامہ صاحب فرمانے لگے یہ یا عربی کا نہیں ہے. اگر یا عربی کا ہوتا تو جدہ لکھا ہوتا، یا عربی کا ہوتا
ہوتا تو مکہ لکھا ہوتا، یا عربی کا ہوتا تو مدینہ لکھا ہوتا۔ یہ جاب پنجابی کا ہے، یہ مرزائیت کے کفر پہ مور ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم یا اللہ مننے ہاں یا محمد مننے ہاں، مرزا نہیں منتے۔ پنجابی سمجھ آئی؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ کو مانتے ہیں یا محمد کو مانتے ہیں، مرزے کو نہیں مانتے۔ یہ تیرے کفر پہ مور لگی ہوئی ہے، یہ پنجابی کا یاد۔ مناظر وہ نہیں ہوتا جو شرارتیں کرے، مناظر وہ ہوتا ہے جو شرارتیں دفن کرے۔ آپ نے مناظرین کو دیکھا نہیں ہے، آپ نے مناظرین کو پڑھا نہیں ہے، اس لیے وہ مان ہے کہ شاید مناظر شرارت ہوتی ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام بولیے، ایک نام ام القرآن ہے۔ میں نے کہا قرآن میں اللہ نے، میں ختم کر سمیٹتا ہوں، سورۃ فاتحہ کا ایک نام ام القرآن ہے۔ امت کا معنی خلاصہ ہے، جو اللہ نے 113 صورتوں میں تفصیلی مضامین بیان فرمائے، سورۃ الفاتحہ میں ان کا خلاصہ بیان کیا۔ توجہ رکھنا، ذرا توجہ رکھنا۔ ایک مسئلہ پیش آ گیا اس تمہید کے بعد۔ ہم احناف کہتے ہیں کہ بھئی امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، تو اس میں فاتحہ بھی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ ہم سے پوچھا جائے بھئی تمہاری دلیل کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں قرآن میں ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے، اور امام احمد فرماتے ہیں اجمع الناس انها نزلت فی الصلاۃ، یہ نماز کے بارے میں ہے کہ جب امام قرآن پڑھے تو تم نے پیچھے چپ رہنا ہے، تم نے سننا ہے، تم نے پیچھے قرآن نہیں پڑھنا۔ میں تفصیلات میں نہیں جا رہا، میں بہت بات سمیٹ رہا ہوں کہ تم نے امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھنا۔ غیر مقلد کہنے لگا یہ دلیل تو ہماری ہے، یہ دلیل تمہاری تو نہیں ہے۔ ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جب امام کے پیچھے کھڑے ہو تو قرآن نہ پڑھا کرو، بلکہ ام القرآن پڑھا کرو۔ یہ فاتحہ قرآن نہیں ہے، یہ فاتحہ تو ام القرآن ہے۔ قرآن نے قرآن امام کے پیچھے پڑھنے سے منع کیا ہے، ام القرآن سے منع نہیں کیا۔ توجہ رکھنا۔ اور ایک کو دلیل دیتے ہیں، جب آپ دلیل سنیں گے نا تو آپ کو سمجھ آئے گی، ایسے باتیں نہیں۔ وہ سوال کرنے لگا، میں سوال آپ سے وہی کرتا ہوں، بتاؤ قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ بولیے نا، اب ان کا سوال، قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ بولیے، قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ پہلا پارا کہاں سے شروع؟ بولتے جاؤ۔ الف لام میم دوسرا، سیقول تیسرا، تلک الرسل چوتھا۔ چلیں تو سورۃ الفاتحہ، سوال سمجھیں، وہ ایسے نہیں کودتے۔ اس نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو۔ ہم امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھتے، ہم ام القرآن پڑھتے ہیں۔ ان میں بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو اس کو قرآن کا حصہ نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ کہا جی 30۔ پہلا پارا کہاں سے؟ الف لام میم سے۔ اگر یہ قرآن فاتحہ ہے، اگر یہ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے تو پھر پہلا پارا الحمد للہ رب العالمین سے شروع ہو۔ توجہ رکھنا، میں تمہیں ایک اصول دینے لگا ہوں۔ میں کہتا ہوں کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے، کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے، کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے، کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ یہ میری تعبیر وہ ہے جو درسگاہوں میں آپ یوں کہتے ہیں، اس کا ایک جواب تحقیقی ہے، ایک جواب الزامی ہے۔ آپ کہتے ہیں نا، ایک جواب تحقیقی ہے، ایک جواب الزامی ہے۔ میں کیا کہتا ہوں، کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے تحقیقی، کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے الزامی۔ میں درسگاہی باتیں عوام میں لا رہا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ قرآن کی صورتیں کتنی ہیں؟ کہا جی 114۔ میں نے کہا پہلی، کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ۔ میں نے کہا جب یہ قرآن نہیں ہے تو قرآن کی صورت کیسے ہے؟ جب قرآن نہیں ہے تو قرآن کی
सूरत कैसे है? कहता जी मेरा सवाल। मैंने कहा जी मेरा सवाल। मैंने जवाब देना तो तू भी देना। मैंने खामोश कर दिया ना, खामोश हो गया। मैंने कहा तेरे सवाल का जवाब मैं दे देता हूं। मेरे सवाल का जवाब क़यामत तक की मोहलत है, तूने तलाश करना है। मैं तुझे जवाब इसलिए देने लगा हूं कि ये न समझना कि इनके पास जवाब नहीं है। सवाल कह के जान छुड़ाई, मैंने तो सवाल कह के जान नहीं छुड़ाई, तुझे तेरी औकात दिखाई है। मैंने तुझ पे सवाल करके जान नहीं छुड़ाई बल्कि तेरी औकात दिखाई है। बात तवज्जो समझना। मैंने कहा वजह क्या है? आप नमाज कुरान करीम नमाज में पढ़ना है, कुरान करीम नमाज में पढ़ना है। ये कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम है। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो मेरे अल्लाह चाहते हैं मेरा बंदा मुझे कलाम सुनाए। अभी ये कलाम लिखा गया, तवज्जो रखना, ये कलाम लिखा गया। इनने कलाम पढ़ना शुरू किया, हमने कलाम सुनना शुरू किया। आप बताओ जिनका कलाम है वो क्या समझेंगे? कलाम पूरा सुना जाए या आधा? बोलिए क्या चाहेंगे? पूरा। हम अल्लाह के सामने नमाज में खड़े होके अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं तो अल्लाह भी चाहते हैं कि मेरा पूरा कलाम पढ़े। ये पूरा कलाम हर रकात में बंदे के इख्तियार में नहीं है, तो अल्लाह फरमाते हैं पूरा तुम नहीं पढ़ सकते, पूरे का खुलासा पढ़ लो, पूरे का खुलासा पढ़ लो, साथ थोड़ा सा और भी पढ़ लो, साथ थोड़ा सा और भी पढ़ लो। तो चूंकि नमाज की पहली रकात में फातिहा साथ और सूरत, दूसरी में फातिहा साथ और सूरत, अगर तरावी है तो हर रकात में फातिहा साथ और सूरत। चूंकि इसने हर रकात में चलना था इसलिए कुरान करीम की तरतीब ये रखी गई कि कुरान करीम किसे कहते हैं? सूरतुल फातिहा और 30 पारे, सूरतुल फातिहा और 30 पारे। कोई पूछे कुरान के पारे कितने हैं तो ये जवाब नहीं देना 30 पारे। तो पूछे कुरान के पारे कितने हैं तो कहते हैं सूरतुल फातिहा और 30 पारे। पहले अल्लाह ने एक सूरत में खुलासा बता दिया, 113 में उसकी तफसील कर दी है। अल्लाह ने बात समझाई। कामयाब मुदर्रिस वो है, कामयाब मुअल्लिम वो है, बेहतरीन लेक्चरर वो है जो 1 घंटे का सबक भी पढ़ाए और 1 घंटे के सबक को 5 मिनट में समेट के खुलासा भी बताए। अल्लाह से बढ़कर मुअल्लिम कौन है? खुदा ने 114 सूरतों की तरतीब ये बताई कि एक सूरत में पूरे कुरान का खुलासा बता दिया, साथ 113 सूरतें लगा दी और ये बता दिया जब मेरे सामने खड़े हो पहले पूरा खुलासा सुना लो, फिर साथ एक कुछ और भी पढ़ लिया करो। मैंने कहा इसलिए सूरतुल फातिहा को 30 पारों से अलग रखा। हमने सूरतुल फातिहा को कुरान से अलग नहीं रखा, 30 पारों से अलग रखा, क्योंकि फातिहा ने हर रकात में आना था, बाकी पारों में साथ साथ चलना था। इसलिए कहते हैं कुरान में एक फातिहा और 30 पारे हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ और बात तवज्जो समझना। मैंने कहा चल तुम ये बताओ, तुम ये बताओ। तुमने कहा जी फातिहा कुरान करीम में है, कुरान करीम में इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फस्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह कहते हैं कुरान पढ़ा जाए तो सुनो। हम इमाम के पीछे कुरान नहीं पढ़ते, हम तो उम्मुल कुरान पढ़ते हैं। मैंने कहा इसका मतलब ये है ये फातिहा उम्मुल कुरान है, ये फातिहा कुरान नहीं है। कहता जी हाँ। मैंने कहा मैं आपसे पूछता हूँ मुझे ये बता हजरत आदम इंसान है या अबुल इंसान है? हजरत आदम इंसान है या अबुल इंसान है? अम्मी हव्वा ये इंसान है या उम्मुल इंसान है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बशर हैं या सैयदुल बशर हैं? तुम जवाब दो। तुम्हें कहना पड़ेगा हजरत आदम इंसान है, अबुल इंसान भी है। हजरत अम्मी हव्वा ये इंसान है, उम्मुल इंसान भी है। अल्लाह के पैगंबर बशर हैं, सैयदुल बशर भी हैं। तो मेरे बात मैं भी कहता हूँ कि फातिहा कुरान भी है और उम्मुल कुरान भी है। मैं दलील के तौर पे कहता हूँ हमने पहले
فاتحہ کو قرآن کہا ہے، پھر فاتحہ کو ام القرآن کہا ہے۔ ہماری ترتیب یہ ہے، دلیل میں پہلے قرآن ہے، پھر دلیل میں حدیث ہے۔ قرآن پڑھیے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ اللہ نے فاتحہ کو قرآن عظیم فرمایا ہے۔ حدیث پاک پڑھ لیجئے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب من لم یقرأ بأم الکتاب۔ تو قرآن کریم نے فاتحہ کو قرآن کہا ہے، اللہ کے نبی نے حدیث میں اس کو ام القرآن کہا ہے۔ پہلے قرآن ہے، پھر حدیث ہے۔ قرآن فاتحہ کو قرآن کہتا ہے، حدیث ام القرآن کہتی ہے۔ ہم پہلے قرآن مانتے ہیں، پھر ام القرآن مانتے ہیں۔ اگر یہ قرآن نہیں ہے تو ام القرآن بھی نہیں ہے۔ پہلے قرآن مانو، پھر ام القرآن مانو۔ فاتحہ کا ایک نام، میں تو ام القرآن پہ بات کر رہا ہوں، میں نے فاتحہ کے مضامین کی تو بات چھیڑی نہیں، میں تو فاتحہ پہ بات کر رہا ہوں۔ میرا ساؤتھ افریقہ کا سفر تھا، میں بات ختم کرتا ہوں۔ وہاں ایک مولانا ابراہیم غالباً دسائی، میری قریب ان کی رہائش تھی، قاری اعتکاف میں میں نے کہا مل لیں۔ میں گیا تو میں نے خود کہا، میں نے کہا میں تھوڑی سی بات کروں، وہ تقریباً کا کر دیں۔ میں نے کہا کتنی کروں؟ کہا 40 منٹ، یہ لمبی بات نہیں سنتے۔ میں نے کہا ٹھیک۔ میں نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا اور 40 منٹ بات کر دی۔ مجھے کہتے 15 منٹ اور ہو سکتی ہے، میں نے اور کر دی۔ جب بیان سے ختم ہوا، کیا دوبارہ آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا پرسوں پھر آ جاؤ۔ میں نے کہا ہمارے لیے ایک گھنٹہ کر دیا۔ رمضان گزرا، عید کا بیان تھا، مولانا ابراہیم دسائی میرے بیان میں آ گئی، پھر سننے کے لیے۔ اچھا 2 دن بعد میرا سفر تھا، دیکھیں میری بات کیمرے پہ ریکارڈ ہو رہی ہے، میں کچھ جھوٹ نہیں بولوں۔ 2 دن بعد سفر تھا، میں ایئرپورٹ پہ گیا، آگے کھڑے مجھے کہتے مولانا دوبارہ کب آئیں گے، دوبارہ کب آئیں گے؟ تو میں نے فاتحہ کے 2 آیتوں پر بات، میں نے فاتحہ کے مضامین کو نہیں چھیڑا، میں سورۃ الفاتحہ کے مضامین بیان کروں، آپ بیان سنیں، پھر آپ نبویت کو سمجھیں، پھر اپنے دلائل دیکھیں، پھر اپنے عقائد دیکھیں۔ آپ کبھی بھی اپنے اکابر کو چھوڑنے کا نام نہیں لیں گے انشاءاللہ وزید۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اہل سنت والجماعت احناف دیوبند اکابر کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ذہن نشین میں نے صرف اتنی بات کی ہے کہ میں ایک سبق اور یاد کرا دوں، اس میں تشریح نہیں کروں گا، صرف سبق یاد رکھ لو، تشریح کر سکتے۔ ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا مذہب احناف ہے، ہمارا منہج دیوبند ہے۔ کیا کہیں گے؟ ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا مذہب احناف ہے، ہمارا منہج دیوبند ہے۔ پھر تو ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا مذہب احناف ہے اور ہمارا منہج دیوبند ہے۔ اب ان چاروں کو سمجھ، میں بھی تقریر نہیں کروں گا، صرف متن دے رہا، الجھنا نہیں ہے۔ دین قطعیات کا نام ہے، دین بولی قطعیات کا نام ہے جس کا انکار کفر ہے، مسلک ظنیات کا نام ہے جس کا انکار اہل بدعت ہے، اور مذہب اجتہادیات کا نام ہے جو حق و خطا کا اختلاف ہے، منہج طریقہ کار کا اختلاف ہے۔ مانا آپ کو نہیں آتا، اعتراض ہمارے اوپر ہو رہے ہیں۔ 4 لفظ یاد رکھ لو، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا مذہب احناف ہے اور ہمارا منہج دیوبند ہے۔ باقی اس کے دلائل پھر آئی پھر صحیح انشاءاللہ۔ صرف آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کوئی بندہ تمہیں یہ کہنا کہ مسلمان نہیں کہنا ہم کہیں گے ہم مسلمان، کوئی کہے حنفی نہیں کہنا، آپ کہنا ہم کہیں گے ہم حنفی، کوئی کہے دیوبندی نہیں کہنا ہم ہیں دیوبندی، ہم ہیں حنفی، ہیں یا نہیں؟ بولیے، ہم مسلمان بھی ہیں، اہل سنت والجماعت بھی ہیں، ہم حنفی بھی ہیں، ہم جو نہیں ہے نہ بنے، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں، ہم تو اپنی بات کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو حق کہنے کی، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہماری نسلوں سے دین کی مقبول خدمت لے لے۔ میں حضرت محترم صاحب
مفتی ابو طاہر قاسمی ندوی دامت برکاتہ ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام اساتذہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام طلبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم بیٹھ کے عقائد پہ تھوڑی سی بات کریں۔ یہ واقعہ تھا، میں کوئی مولانا سازی نہیں کر رہا، آپ مفتی صاحب سے پوچھ لیں، عبید صاحب سے، آپ ان سے پوچھ لیں، بھائی حمزہ شیخ الاسلام صاحب سے۔ میں نے مولوی صاحب کی عدم وجودگی میں کہا، میں نے کہا کہ میں ان کو اپنا محسن سمجھتا ہوں، میں ان طلباء کا استادی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہمیں بات کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ داعی کو بیان کی جگہ دے تو اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ احسان تو آپ کا ہے کہ آپ نے موقع دیا اور ہم نے عقیدہ بیان کیا۔ آپ یہ احسان کرتے رہیں گے تو ہم عقیدے بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، ہم سب سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو دور فرما، عافیت کے ساتھ دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو ظاہری اور باطنی ترقیات عطا فرما۔ اے اللہ اس ادارے کے بانی اور جو پڑھا کے دنیا سے چلے گئے موجودہ محترم اساتذہ سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما، معاملین کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما۔ اے اللہ اس ادارے کے طلباء کو دیر اور دور کے لیے خدمت دین کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، نام اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرما، بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخلہ عطا فرما اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔